اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ آن لائن کلاس کا آغاز دعا سے کر لیتے ہیں۔ دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آج کے عنوان سے متعلق ہماری دوسری کلاس ہے۔ پچھلی جماعت کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صفحہ نمبر 14 یعنی 14 کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی، اور آج کی کلاس میں ہم آئیے صفحہ نمبر 15 یعنی 15 کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے درخت موسم آنے پر اگتے ہی ان بیجوں کی بدولت ہیں جو گلہری چھپا کر بھول چکی ہوتی ہے۔ دیکھا بچوں، گلہری کے بھولنے کی عادت میں بھی ہمیں اللہ کی حکمت نظر آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلہری کتنی بے وقوف ہے، وہ انت تک محنت کرتی ہے اور فائدہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، گلہری دراصل اللہ کی کائنات میں اللہ کی منشا سے ایک اہم کام سر انجام دیتی ہے، اور اپنے اس کارنامے پر دوسروں سے خفا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے یہ خدمت سونپی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو صرف ہمیں ہی فائدہ نہ دیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں، یہ تھی ہماری بلند خوانی جو کہ آج مکمل ہو گئی۔ اب آج کی کلاس میں ہم اسی سبق سے متعلق سرگرمی کر لیتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس سبق کی وضاحت کے ساتھ ملیں گے۔ سب سے پہلے ہماری جو سرگرمی نمبر 4 ہے، اس میں ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کریں۔ آپ کے سامنے چند الفاظ آ رہے ہیں: مستفید، بندوبست، بینائی، منشا، انتھک۔ اس کے بعد ایک عبارت دی گئی ہے اور اس میں خالی جگہ ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ خالی جگہوں میں کون سا الفاظ سوٹ کرے گا۔ میں پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ ہم اس کو فل کرتے ہیں۔ احمد ایک ہونہار بچہ ہے، اس کی ڈیش بچپن سے ہی کمزور ہے۔ جی ہاں، بینائی یعنی نظر۔ اس کی امی نے ڈاکٹر کی مدد سے اس کے لیے ایک بہترین چشمے کا ڈیش کر دیا ہے۔ جی، بندوبست کر دیا ہے تاکہ اسے پڑھنے لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ وہ بہت شوق سے پڑھائی کرتا ہے اور اس کے لیے ڈیش کرتا ہے۔ جی، انتھک۔ وہ اساتذہ کی باتیں غور سے سنتا ہے اور ان کی ہدایات سے خوب ڈیش ہوتا ہے۔ جی ہاں بچوں، اس میں آئے گا مستفید۔ اس کی ڈیش یہی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین کارکردگی دکھائے۔ اس کی منشا۔ بالکل بچوں، یہی آنسرز تھے۔ اب اگر ہم سرگرمی نمبر 6 کریں، سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے کالم موجود ہیں، ایک میں جملے ہیں اور اگلے کالمز جو ہیں وہ 3 بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، یا سبق میں ہی یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ گلہری ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے۔ جی بچوں، اب یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، گلہری ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے۔ گلہری خزاں میں پریشان رہتی ہے۔ اب یہ بتائیے، خزاں میں پریشان رہتی ہے اس میں موجود ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ والی سرگرمی خود اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ گلہری ہرے رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ گلہری شیر کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ گلہری گھونسلوں میں رہتی ہے۔ جب دوسرے جانور گلہری کا کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کون سا جملہ درست اور کون سا غلط اور کون سا کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اب گھر کا کام ہے آپ کے لیے، سوالات کے جوابات تلاش کر کے تحریر کریں۔ گلہری کے چھپائے ہوئے کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ گلہری کس کی منشا سے کام کرتی ہے اور خفا کیوں نہیں ہوتی؟ گلہری کھانا چھپا کر بھول جاتی ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ گلہری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام: ہمیشہ ایسے کام کریں جو صرف ہمیں ہی فائدہ نہ دیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہوں۔ انشاءاللہ بچوں، اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔